ہمیں عدلیہ سے امید ہے کہ بالکل حق اور سچ کی اور میرٹ پہ فیصلے کریں گے۔ کل بھی بہت ساری پٹیشنیں جن کی جو ہے بالکل مائنر سے جو ہے وہ آبجیکشنز لگے ہوئے تھے، کسی کا لائک موٹر سائیکل نہیں ٹرانسفر ہوا یا کچھ نہیں ہوا تو وہ اس نے سیل کر دی ہوئی ہے، تو اس طرح کے آبجیکشن مائنر سے آبجیکشن لگے ہوئے تھے۔ تو عدلیہ نے معزز عدلیہ نے کل سے لے کے آج تک میرا خیال ہے ان میں سے 2 جو ہے وہ پٹیشن جو ہے نا ڈسمس ہوئی تھی، باقی آلموسٹ ساری الاؤڈ کی ہیں جج صاحب نے، جتنی بھی ریجیکٹ ہوئی تھی نیچے سے اوپر سے الاؤڈ ہو چکی ہیں۔ ابھی دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ جلسوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو یہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، کیا اس وقت سٹیٹس ہے ملک میں اور لوگ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا دیں جو بیسک ایک ضرورت ہے اس ملک کی۔ تو 8 فروری کو اگر الیکشن کروا دیتے ہیں تو ہمیں ہوپ ہے، امید ہے کہ پاکستان میں جس طرح ماضی میں پی ٹی آئی نے ون کیا ہے اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پھر پی ٹی آئی ہی ون کرے گی۔ یہ اب الیکشن سے بھاگیں گے لیکن ہم بھاگنے نہیں دیں گے الیکشن سے ان کو۔ 12 بندوں کی کوئی ریپوزیشن کوئی جمع کروا دیتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ کثرت رائے سے جو ہے نا جو ہے وہ قرارداد پاس کی گئی ہے۔ تو سینٹ کے تو بہت سارے ممبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 100+ ممبر کے قریب ان کی مطلب تعداد ہوتی ہے، تو وہ کثرت رائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ تو یہ اگر جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کریں گے یا کچھ بھی کریں گے تو اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے آلریڈی ایک آرڈر فرمایا ہوا ہے 8 فروری کا، تو اس کی کمپلائنس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ بیان اپنا دیا ہے کہ الیکشن ہر حال میں ہوں گے، تو یہ ہونے چاہیے۔ اس طرح کوئی 12 بندے اگر کوئی ریپوزیشن دے کے قرارداد پاس کر کے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کریں تو ان کے خلاف ہے بالکل کارروائی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے آر او کے ایک پٹیشن فائل کی تھی جس میں ہم نے معزز عدالت سے یہ استدعا کی تھی کہ ہمیں جو ہے نا جتنے بھی آر اوز پنجاب میں لیے گئے ہیں وہ جوڈیشری سے لیے جائیں، تو اس پہ آنریبل کورٹ نے بڑا واضح ایک نوٹس بھی کنڈیمڈ نوٹس کر دیا تھا ہمارے معزز وکیل صاحب کو، لیکن اس میں آرڈر 8 فروری کا ہی آنریبل سپریم کورٹ نے فرمایا تھا۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اب یہ ایک ریپوزیشن دے دی گئی ہے تو اس پہ بھی آنریبل کورٹ کو ان ایکشن ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کو، تاکہ کوئی بھی جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس وقت الیکشن جو ہے ملک کی ضرورت ہے، عوام کی ضرورت ہے۔ ملکی صورتحال جس طرح اس وقت کھڑی ہے سب کو پتہ ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تو یہ الیکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جی جس طرح یہ پورے پاکستان میں جو ہے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کیے گئے ہیں تو وہاں سے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہیں اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کہاں سے ہمیں تو نہیں لگتے، لیکن یہ ہے کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں تاکہ یہ ملک میں کوئی نہ کوئی نظام بنے اور کچھ جمہوری نظام بنے اور معاشی نظام جو ہے نا اس میں بحالی آ جائے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے، معاشی اسٹیبلٹی آ جائے۔ جب تک یہ کیئر ٹیکر کیبنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ بیٹھی رہیں گے تو 18 ماہ سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے اس وقت، 18 ماہ سے لے کے آپ چیک کر لیں تب سے لے کے کس آئین اور قانون کے تحت یہ جو کیبنٹ کام کر رہے ہیں۔ الیکشن میں ویسے آپ کو پتہ ہے کہ 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن کا ٹائم ہوتا ہے، 90 ڈیز میں کنڈکٹ کروانے ہوتے ہیں، تو یہ 18 ماہ پلس ویسے ٹائم ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، الیکشن جو ہے نا 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے۔ معزز عدالت نے جو آرڈر کیا ہے اس کی کمپلائنس ہونی چاہیے اور 100% کمپلائنس ہونی چاہیے، نہ کہ یہ جو ریکوزیشن کل جو 12-14 لوگوں نے دے دی ہے اور بعد میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کثرت رائے سے یہ جو ہے نا پاس کر دی گئی ہے، تو سینٹ کے ممبر 12 تو نہیں ہیں یا 14 نہیں ہیں، یہ تو 100+ کے قریب ممبرز ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا 8 فروری کو ہی الیکشن ہونا ضروری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو تاکہ ان کو پتہ چلے عوام کیا چاہتی ہے۔